السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی شفیع المحشر وعلی سید البشر وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ وقال في موضع آخر: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ جو پروگرام ہے آپ حضرات جانتے ہیں 29ویں شب کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اور یہ 29ویں شب ممکنہ شب قدر ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے مسئلہ، حدیث پاک آپ نے بار بار سماعت کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شب قدر کو کہاں تلاش کرو؟ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 والی راتیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ شب قدر کو مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، اس میں بھی حکمت ہے تاکہ 5 راتوں میں لوگ عبادت کریں۔ اگر شب قدر کنفرم بتا دی جاتی کہ یہی شب قدر ہے تو لوگ اسی میں عبادت کرتے اور دوسری راتوں میں عبادت نہ کرتے۔ اس لیے شب قدر کو مخفی رکھا گیا تاکہ لوگ جو ہے وہ ان 5 راتوں میں خوب عبادت کریں، اپنے رب کا ذکر کریں۔ بلکہ بعض علماء نے تو، اگرچہ وہ قول اتنا قوی نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شب قدر سال کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے، یعنی رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ والی شب قدر جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور جس کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ تو رمضان کے آخری عشر میں ہے، وہ تو کنفرم ہے، یہ تو حدیث شریف ہے نا۔ تو اب وہ جو علماء جو یہ کہتے ہیں کہ سال کے کسی بھی دن میں وہ شب قدر ہو سکتی ہے، سال کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی مہینے میں شب قدر ہو سکتی ہے، تو اس کی توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ بندہ رات کو عبادت کرے اور رات کو عبادت کرنے میں اس کو لطف آئے، اس کو مزہ آئے، تو وہی رات اس کے لیے شب قدر ہو جاتی ہے۔ دوسرے دنوں میں بھی
سال کے دوسرے ایام میں بھی بندہ رب کی عبادت کرے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں اور عبادت میں لطف آنے لگ جائے، عبادت میں مزہ آنے لگ جائے، تو شب قدر کا تو مطلب ہی وہ ہوتا ہے جس میں عبادت کا لطف آتا ہے، جس میں عبادت کا مزہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس رات کو بھی اس مخصوص آدمی کے لیے شب قدر کہا ہے۔ اور شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ کیا فرمایا؟ گر ہما شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ اگر ہر رات شب قدر ہوتی تو پھر شب قدر بے قدر ہوتی، اس لیے وہ ایک ہی رات، پورے سال میں ایک ہی رات شب قدر رکھی گئی ہے۔ وہ یا تو رمضان کے آخری عشرے میں ہے، یعنی جو قرآن پاک میں جس کا ذکر آیا، حدیث میں جس کا ذکر آیا، وہ تو رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور اس کے علاوہ جس کو شب قدر مل جائے یعنی عبادت میں لطف آ جائے، وہ بھی ایک مرتبہ کی کیفیت ہوگی اور وہ بھی ایک مرتبہ کا معاملہ ہوگا۔ تو شب قدر ایک ہی رکھی گئی ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، شب قدر کی یہ اہمیت۔ اچھا، یہ شب قدر متعین کیوں نہیں؟ ایک تو حکمت آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی، اور ایسا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے بھی تھے۔ واقعہ مشہور آپ کو معلوم ہوگا، بتانے کے لیے نکلے، پھر کیا ہوا؟ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے۔ اب سوچنے جیسی بات ہے کہ جھگڑا کرنا کتنی بری بات ہے اور کتنی بے برکتی والی چیز ہے یہ جھگڑا۔ وہ ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ رات شب قدر ہے، لیکن وہ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اٹھا لی گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا تو یہی کہہ کر بیان کیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، ورنہ حضور کو معلوم تھا۔ تو دیکھیں یہ جو جھگڑا، یہ کتنی بری بات ہے، جھگڑا کتنی بے برکتی والی چیز کہ شب قدر کی تعیین اٹھ گئی۔ کون سی رات ہے؟ یہ حضور کے قلب مبارک سے اٹھا لیا گیا۔ اب ہمیں آپ کو غور کرنا ہے، ہمیں آپ کو سوچنا ہے کہ جھگڑا یہ اتنی بری چیز ہے تو ہم جھگڑا کریں کہ نہ کریں؟ نہیں کرنا چاہیے، جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ جھگڑے سے کیا ہوتا ہے؟ بے برکتی آتی۔ گھر میں جھگڑا ہو تو گھر میں بے برکتی آئے گی، محلے میں جھگڑا ہو تو محلے میں بے برکتی آئے گی، اور کسی علاقے میں کسی شہر میں جھگڑا ہو، وہ جھگڑا کا جو پیمانہ ہوگا، جس پیمانے پر جھگڑا ہوگا، بے برکتی بھی اسی انداز کی ہوگی۔ تو اگر آپ کے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اختلافات ہوں اور اگر لڑائیوں کے معاملات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ایسے معاملات کو دور فرمائے۔ شب قدر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر کے ماحول کو خوشگوار اسلامی ماحول بنا دے۔ تو یہ شب قدر ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تو شب قدر پر گفتگو ہو رہی ہے، ساتھ میں ہم جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع، اس کو بھی ساتھ میں لائیں گے۔ کیا آپ نے پوسٹر میں پڑھا ہے؟ تھوڑی سی اس پر بھی گفتگو۔ مومن کو ایذا دینا، مومن کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ جھگڑا بھی تو اسی میں آتا ہے، جھگڑے کے ذریعے سے بھی تو مومن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایمان والے کو یوں تو ہر گناہ بے برکتی لاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں گے آپ، ہر گناہ بے برکتی لاتا ہے۔ چیزیں منحوس نہیں ہوتی، انسان منحوس نہیں ہوتے، کوئی شخص، کوئی جانور، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا، لیکن گناہ منحوس ہوتے، گناہ منحوس ہوتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ دیکھ، الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں، بیکار مشہور کی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ الو منحوس نہیں ہے، اسی طرح سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، لیکن گناہوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں نحوست ہوتی ہے، ان میں بے برکتی ہوتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس سے بڑی بے برکتی اور کیا ہوگی؟ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو اب روزی میں بھی برکت نہیں، اب گھر میں بھی برکت نہیں، اب کاروبار میں بھی برکت نہیں،
اب دھندے میں بھی برکت نہیں، اب عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں بھی دل نہیں لگتا، اب دنیا کے کام کرنے میں بھی دل نہیں لگتا ہے، کمانے میں بھی دل نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو گیا. بھائی جب بندہ اپنے رب کی رحمت سے دور ہو گیا تو کسی اور سے اب اس کو کیا فائدہ مل پائے گا؟ بے برکتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ تو یہ سب چیزیں یہ غور کریں. یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس رات کی ہمیں قدر کرنی ہے. اور حقوق العباد کے اگر کچھ معاملات رہ گئے ہوں، کیونکہ جو ایسے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو معاف ہو جائیں گے، سچی توبہ. لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا ٹف ہے، اور حقوق العباد میں جس بندے کا وہ حق ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا. غیبت کے معاملات ہوتے ہیں، چغلی کے معاملات، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف دی. ابھی میں آؤں گا جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس پر. تو اس طرح کے جو معاملات، اور جو بندہ حقوق العباد میں گرفتار ہوتا ہے نا، وہ اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. جبکہ اس رات میں اللہ کی رحمت کی کیسی بارش برستی ہے. اس رات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ جو حقوق العباد کے معاملے میں، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، جو حقوق العباد کے معاملے میں جو گرفتار ہوتے ہیں، ان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہو پاتی. تو اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں. اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک روایت کے مطابق جو وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل امین 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں. ایک جھنڈا تو خانہ کعبہ کی چھت پر لگاتے ہیں، ایک جھنڈا گنبد خضراء پر لگاتے ہیں، اور تیسرا جھنڈا مسجد اقصیٰ پر لگاتے ہیں. اور چوتھا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے اور وہیں پر لہراتا رہتا ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنے ساتھ میں آئے ہوئے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ اور ہر گھر میں جا کر دیکھو کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہو، جو رکوع کر رہا ہو، جو سجدے کر رہا ہو، جو ذکر الہی کر رہا ہو، جو تسبیح و تہلیل کر رہا ہو. ایسے بندوں سے جا کر ملاقات کرو، انہیں سلام کرو اور ان سے مصافحہ کرو. تو شب قدر میں جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا، فرشتے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. شب قدر میں عبادت کرنے والوں کا یہ مقام و مرتبہ ہے. تو فرشتے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو سلام بھی کرتے ہیں، ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. میں نے مورچہ مسجد میں یہ بات بیان کی تھی کہ فرشتے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے، انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم کو تو پتہ نہیں چلتا. فرشتے آئے، ہم سے مصافحہ کیا، مصافحہ کرے تو پتہ چلے نا. لیکن فرشتے نورانی اور لطیف جسم رکھنے والی مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، عام لوگوں کو نظر نہیں آتے فرشتے، اس لیے وہ ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن علماء کرام نے اس کی ایک علامت بتائی، اس پہ غور کریں گے آپ. فرشتے جب مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ کرنا ہو کہ ہم سے مصافحہ کیا کہ نہیں فرشتوں نے، ہمیں یہ پتہ کرنا ہو تو اس کی علامت اور اس کی نشانی علماء کرام نے یہ بتائی ہے کہ عبادت میں آپ مصروف ہو. پہلے تو عبادت میں مصروف ہونا ضروری. آپ وہاں بازار میں گھوم رہے ہوں، آپ سوچیں کہ فرشتے ہم سے ملاقات کریں، نہیں ہو پائے گا. ہوگا بھائی؟ آپ ادھر گپے لڑا رہے ہوں، ادھر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہو اور آپ سوچیں کہ فرشتے ہمیں سلام کریں گے؟ نہیں. فرشتے کس کو سلام کرتے ہیں؟ عبادت کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں. مصافحہ کس سے کرتے ہیں؟ ذکر الہی کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو عبادت میں مصروف ہو شب قدر میں، قدر والی رات میں جو عبادت میں مصروف ہو اور عبادت کے دوران اس پر اگر رقت طاری ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ فرشتوں نے اس سے مصافحہ کیا ہے. رقت کا مطلب سمجھے نا آپ لوگ؟ کپ کپی طاری ہو جائے، کیفیت بن جانا جس کو کہتے ہیں. عبادت کرتے ہوئے اگر اس طرح کی کیفیت بن جائے، رقت طاری ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ فرشتوں نے آپ سے مصافحہ کیا. کیونکہ عبادت بھی پھر اس انداز کی ہونی چاہیے. دکھاوے کے لیے کریں گے تو کوئی مطلب نہیں، ریاکاری کے طور پر ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اس میں ثواب کیا، جو ملنے والا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا. تو فرشتے ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. اب جب یہ سلسلہ جو ہے صبح تک جاری رہتا ہے، صبح صادق تک،
पूरी रात जब सुबह सादिक तुलू हो जाती है तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम वो सारे फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि चलो वापस जाओ। तो जो दूसरे फरिश्ते आए हुए होते हैं वो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, क्योंकि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों के भी सरदार हैं, उनका मकाम व मर्तबा फरिश्तों में सबसे ऊंचा है। तो दूसरे फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया के साथ क्या मामला फरमाया। जो शब कद्र में इबादत कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ क्या मामला फरमाया। आगे वाला जुमला आपको सुनना है तवज्जो के साथ, और जो 4 लोगों का जिनका तस्करा होगा उस पर गौर करना है कि कहीं हम भी तो उनमें से नहीं हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से जब फरिश्ते ये पूछते हैं तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम वो फरिश्तों को जवाब देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 लोगों के अलावा पूरी उम्मत मुहम्मदिया को मुआफ़ कर दिया है, पूरी उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश फरमा दी है। अब सहाबा किराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, क्योंकि ये वाक़या तो हुजूर बयान कर रहे हैं, सहाबा किराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह वो 4 लोग कौन हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनमें से पहला शख्स शराब पीने का आदी, जो शराब पीने, जिसकी शराब पीने की आदत हो वो इस रात में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रहता है। दूसरे नंबर पर माँ बाप का नाफरमान, और तीसरे नंबर पर रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाला, क़त्ए रहमी करने वाला, और चौथे नंबर पर किसी मुसलमान भाई से अपने दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, कीना रखने वाला। ये 4 लोग ऐसे हैं जो ऐसी मुबारक रात में भी जब अल्लाह अपने बेशुमार बंदों को मुआफ़ फरमाता है, ये लोग मुआफ़ी नहीं पाते, इनकी मग़फ़िरत नहीं हो पाती। जबकि शब क़द्र आप सोचें कैसी बरकत वाली रात, रहमत व बख्शिश वाली रात है, ऐसी रात में भी ये 4 लोग अल्लाह की रहमत से महरूम रहते हैं। ये अगरचे कितनी इबादत कर ले, अगरचे पूरी रात जाग कर गुजार दें जिक्र इलाही करते हुए, लेकिन जब तक ये गुनाहों का मामला है वहाँ तक इनकी बख्शिश नहीं हो पाती। और याद रखें कि देखिए, शराब का आदी जब तक शराब को नहीं छोड़ देता वहाँ तक उसकी बख्शिश नहीं हो पाएगी। और आदी इसलिए का, जो कभी कभार शराब पीता उसकी बात नहीं चल रही, जो शराब पीने का आदी हो, क्योंकि वो अगरचे शब कद्र में आ गया पाक साफ होकर गुस्ल करके, और शब कद्र में मुबारक रात है तो उसने सोच लिया आज नहीं पीऊंगा। आदी का तो यही मामला होता है, जिसकी आदत है शराब पीने की, उसने वो ईद के दिन भी आ जाएगा खूब अच्छा लिबास पहनकर, जुमा के दिन भी आ जाएगा, बाकी के दिनों में उसका वही हाल, कहीं भी फुटपाथ पर पड़ा हुआ मिलेगा आपको शराब पीकर। ऐसे बहुत से मामला, हमारे मोहल्ले में भी कई लोग ऐसे हैं, रात में ढूंढने के लिए जाना पड़ता है उनको, कहाँ पर होंगे, किस जगह पड़े हुए होंगे। और घर वाले परेशान, बीवी परेशान कि आज शोहर जी कहाँ पर होंगे, उनको ढूंढ कर लाते हैं। अब वो आते हैं तावीज़ लेने के लिए, हज़रत ये हमारे शोहर का मामला है, कोई तावीज़ दे दीजिए कि सुधर जाए। अब वो खुद सुधरना नहीं चाहेगा तो तावीज़ का कोई फ़ायदा है भाई? है इरादा भी तो, दिल में वो कस्द भी तो होना चाहिए सुधरने का, और सुधरने की नीयत भी तो होनी चाहिए। बंदा कोशिश तो करे। अल्लाह तबारक व तआला, जो हदीस पाक का मफ़हूम है, अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी जानिब से और उस कोशिश को पाए तकमील तक पहुंचाना ये परवरदिगार का काम है। आप कोशिश तो करें गुनाहों को छोड़ने की। अभी एक वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ा ही प्यारा वाक़या है। आप इरादा तो बनाएं गुनाहों को छोड़ने का, फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला की कैसी मदद आती। अभी मैं भूल जाऊँ तो ये वाक़या मुझे याद दिलाइएगा। तो हज़रत जिब्राईल, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, 4 लोगों की बख्शिश नहीं हो पाती। एक शराब का आदी, तो वो शब कद्र में आ तो गया लेकिन शराब छोड़ने का इरादा नहीं है, कल से फिर पीऊँगा, तो फिर कहाँ से बख्शिश हो पाएगी। और माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा है आपको मालूम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जहाँ शिर्क का जिक्र किया है, शिर्क के बाद अगर किसी चीज़ का जिक्र किया है तो वो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का जिक्र किया, यानी शिर्क से बचने का हुक्म दिया। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, यानी शिर्क ना करो। उसके बाद अगर कोई चीज़ जिक्र की है तो वो माँ बाप के साथ एहसान करना है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है। इससे हमें उसकी अहमियत का पता चलता है। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है?
شرک ہے، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کا ذکر کیا گیا، تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ ماں باپ ہی تو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ ہمیں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والا، حقیقت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی، لیکن ہم پیدا ہوتے ہیں تو وہ ذریعہ، ہماری پیدائش کا ذریعہ کون بنتے ہیں؟ ماں باپ بنتے ہیں۔ ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں۔ اس وجہ سے ماں باپ کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی۔ تو جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ناپسندیدہ بندہ ہوگا، یہ سوچ لے آپ۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہو تو اس کو آج ہی دور کر لیں، ابھی اسی مجلس میں ارادہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ارادہ کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال کریں، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ ماں باپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو کہنا نہ پڑے بیٹا یہ لا دے، بیٹا وہ لا دے۔ آپ کو خود سوچنا ہے، آپ کو خود خیال کرنا ہے انسانی ضروریات کے اعتبار سے کہ میرے ماں باپ کو یہ چاہیے ہوگا تو پہلے ہی سے لا کر پیش کر دیں۔ ماں باپ کبھی اشارہ کرے نا کہ بیٹا پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ نہ پوچھا جائے کتنے کی ضرورت ہے، یہ نہ پوچھا جائے کتنے کی ضرورت ہے، ایک پیسے کی بڑی رقم لے جا کر ان کی خدمت میں ایسے پیش کیا جائے۔ یہ بھی انداز ہونا چاہیے، یاد رکھیں آپ، یہ جو انداز ہوتا ہے نا یہ دینے کا انداز ہوتا ہے، یہ غور کریں گے آپ، یہ ہوتا ہے دینے کا انداز۔ ایسے تو آپ فقیر کو بھی دیتے، یہ جو انداز ہوتا ہے نا یہ پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے، یہ ادب والا انداز ہے۔ یہ کیسا انداز ہے؟ یہ ادب والا انداز ہے۔ تو ماں باپ کی بارگاہ میں جب کوئی چیز ماں باپ کو دینی ہو تو یہ والا انداز ہو، روپیہ پیسہ بھی دینا ہو تو ایسے لے کر جائیں، اور یہ نہ کہیں کہ اتنے لے لیں، ان کی مرضی، اس میں سے جتنے چاہیں اٹھا لیں، پھر دیکھیں آپ کی روزی میں کتنی برکت ہوتی۔ فیصل آباد کا ایک آدمی تھا پاکستان میں، اس کا ایک یہ واقعہ ہے، پہلے بہت ہی غریب اور بہت ہی خستہ حالت، یہاں تک کہ کھانے کے بھی مسائل تھے، اتنا غریب آدمی تھا۔ اب اچانک بہت ہی مالدار ہو گیا، تھوڑا سا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا، 2-3 سال گزرے ہوں گے کہ وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ اب لوگوں کو تعجب بھی ہوتا تھا کہ یہ کروڑ پتی کیسے ہو گیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ تو بہت غریب ہوا کرتے تھے، آپ کے تو کھانے کے بھی مسائل تھے، آپ اتنے مالدار کیسے ہو گئے، آپ کروڑ پتی کیسے ہو گئے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو میں پیش کرنے کے انداز میں، بات وہاں سے آئی، پیش کرنے کے انداز میں ان کی بارگاہ میں چیزیں ایسے لے جایا کرتا تھا، وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے لے لیا کرتے تھے۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت عطا فرمائی۔ روزی میں برکت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مالدار کون نہیں ہونا چاہتا ہے بھائی؟ اس زمانے میں تو ہر کوئی کروڑ پتی اور لکھ پتی بننا چاہتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال کریں، خود بخود آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے اس کو۔ اور یہ ہم نے بھی محسوس کیا، ہم خود کے واقعات کیوں بیان کریں؟ یہ وہ فیصل آباد کے شخص کا واقعہ۔ تو یہ ہوتا ہے پیش کرنے کا انداز، یہ ہوتا ہے دینے کا انداز، یوں نہ دیا جائے، یوں پیش کیا جائے، ان کو جتنا چاہیے وہ اٹھا لے، اس میں سے جو بھی چیز جس کی بھی ان کو ضرورت ہو۔ تو یہ چیز ہے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی فرما برداری۔ آج کل تو حال کیا ہو گیا، خدمت تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو ستایا جاتا ہے، ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں بھی دے دی جاتی ہیں، اور حد تو کہیں یہ ہو جاتی ہے کہ ہاتھ بھی اٹھا دیا جاتا ہے۔ سوچنے جیسی بات ہے، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، اور ان کا برکت سے اب کوئی لینا دینا ہوگا، برکت سے ان کا کوئی تعلق ہوگا جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، جو ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان کی روزی میں بھی برکت نہیں اور کسی چیز میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہم اہمیت کو سمجھے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ۔ تو یہ دوسرا شخص، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلا آدمی شراب کا عادی، اور دوسرا آدمی وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا، اس کی بخشش نہیں ہو پائی، اور تیسرا آدمی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا۔ اب یہ بھی بڑے معاملات ہیں، جھگڑے ہوئے تو ہمارے یہاں پہ وہ جملہ بولا جاتا ہے وہوار خلاص، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج سے تیرا میرا وہوار ختم، آج سے تیری میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک قطع تعلق نہ رکھے،
یعنی گفتگو بند نہ رکھیں. 3 دن تک کچھ معاملہ ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا، تو 3 دن ہو جانے کے بعد اس سے جا کر ملاقات کر لے اور سلام میں پہل کرے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. اور ہمارے یہاں تو جھگڑے سال سال کے چلتے ہیں، سال بہ سال چلتے رہتے ہیں. ارے فیملی کے، خاندان کے جھگڑے برسوں برس تک جھگڑے چلتے ہیں اور برسوں برس تک ویوہار ختم رہتا ہے. بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے، اے بیٹا ان سے بات نہیں کرنی، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں، ہمارا ان کے ساتھ ویوہار نہیں ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ کتنی غلط بات ہے، اور اس پہ فخر کیا جاتا ہے اور اس میں ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کریں. تیر مار لیا. تیر کیا مار لیا؟ گناہوں کا ذخیرہ جمع کر لیا ہے اپنے پاس. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ نے جب جھگڑا کیا تھا تو وہیں پر اس گناہ کا معاملہ ختم نہیں ہو گیا. جب تک آپ نے ان سے تعلق ختم کر کے رکھا ہوا ہے، وہاں تک آپ کے نامہ اعمال میں گناہ کا سلسلہ جاری ہے. کتنا سخت گناہ ہے. ابھی کسی کے ساتھ آپ کا ایسا معاملہ ہونا، ویوہار ختم، ابھی اس مجلس سے اٹھ کے جانے کے بعد اگر وہ جاگ رہے ہوں تو ان سے جا کر آپ مصافحہ کریں گے، سلام کریں گے اور سارے اختلافات کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو آپ بھی اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں گے، کیونکہ جو رشتہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو ویوہار ختم کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. تو یہ 3 لوگ ہو گئے. اور چوتھا آدمی کون سا ہے؟ جو کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، کیونکہ یہ بغض اور کینہ اسے پھر اور بہت سارے گناہوں پر ابھارتا ہے. بغض اور کینہ، نفرت کا جذبہ، پھر وہ غیبت بھی کرے گا، پھر وہ چغلی بھی کرے گا، پھر وہ اس کو تکلیف پہنچانے کی مختلف کوششیں کرے گا، مختلف راستے تلاش کرے گا. اور یہی چیز قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ ایمان والے مرد اور عورتوں کو ستاتے ہیں، غور کریں گے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. جو لوگ ایمان والے مرد اور عورتوں کو ستاتے ہیں، یعنی ان کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کچھ کیے ہوئے، یعنی ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ایمان والے بھائی بہن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس کے باوجود ان کو ستاتے ہیں، اس کے باوجود ان کو تکلیف دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، فَقَدْ احْتَمَلُوا، ایسے لوگ اپنے سر پر بہتان کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بڑے معاملات ایسے، تکلیف پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ستانے کی بہت ساری صورتیں ہیں. غیبت کرنا بھی تکلیف پہنچانے کی ایک صورت ہے، چغلی بھی تکلیف پہنچانے کی ایک صورت ہے، گالی گلوچ کرنا بھی تکلیف پہنچانے کی ایک صورت ہے، اس کا مال چھین لینا بھی تکلیف پہنچانے کی ایک صورت ہے، اس کو تھپڑ لگا دینا بھی تکلیف پہنچانے کی ایک صورت ہے، اس کی پٹائی کر دینا بھی تکلیف پہنچانے کی ایک صورت ہے، اس کو دھمکیاں دینا بھی تکلیف پہنچانے کی ایک صورت ہے. یہ ہوتا ہے آج کل کے زمانے، فون کیے جاتے ہیں اور فون پر دھمکیاں دی جاتی ہیں. یہ ہمارے بھائی جو مسکرا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اس لیے مجھے بھی میرے بھی مسکراہٹ آپ محسوس کر رہے ہوں گے. ان کو فون کیا گیا اور ان کو دھمکی دی گئی کہ تو فلاں جگہ پہ مل، تجھ کو بتاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ تو گنڈا گردی ہوئی. یہ ستانے کی ایک صورت ہے، تو فلاں جگہ پہ آ، تجھے بتاتے ہیں، تیری خیریت نہیں ہے. یہ کیا؟ یہ صحیح طریقہ؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ اپنے سر پر بہتان کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. ارے مومن تو کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہ ہم کسی اور سے کیوں پوچھے؟ رسول پاک سے پوچھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے ہاتھ سے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچائے. تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، مسلمان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے. فون پر دھمکی دینے والا سوچے اور فون پر ڈرانے والا سوچے، کیا وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے؟ وہ تو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے خارج ہو گیا نا. وہ ہے مسلمان، ہم ابھی بھی مانتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی ایک صفت اس کے اندر سے نکل گئی، جو اچھی صفت تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. ان کو سکھایا جا رہا ہے ایسا کرنے کے لیے. اللہ کی پناہ، فون کیے جا رہے ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، اپنی برائی سے لوگوں کو بچاؤ، کیونکہ یہ صدقہ ہوگا۔ دیکھیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر تم اپنی برائی سے لوگوں کو بچاتے ہو یہ صدقہ ہوگا جو تم اپنے آپ پر کرو گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، ایک روایت آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام مجاہد جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ خارش مطلب کھجلی۔ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر خارش مسلط کر دی جائے گی، کھجلی، اور وہ کھجالیں گے، ان کے ناخن بھی بڑے بڑے کر دیے جائیں گے اور چمڑی کمزور ہو جائے گی، وہ کھجالیں گے، اتنا کھجالیں گے ان میں سے ایک شخص کا چمڑا ہی اکھڑ جائے گا اور ہڈی نظر آنے لگے گی۔ یہ بھی عذاب ہوگا۔ وہ کھجلی ایسی ہوگی، وہ خارش ایسی ہوگی کہ اس سے سکون ہی نہیں ملے گا، کھجاتا جائے گا، وہ تکلیف دور ہی نہیں ہوگی۔ ایک شخص کا اس میں سے حال یہ ہوگا کہ یہ چمڑا پورا اس کا نکل آئے گا اور اس کی ہڈی نظر آنے لگے گی، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ جو تیرا چمڑا نکل گیا اس سے تجھے تکلیف ہو رہی، تو وہ کہے گا ہاں تکلیف تو ہو رہی ہے، تو اس سے فرمایا جائے گا یہ جو دنیا میں تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، جو لوگوں کو ستاتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ جو تو لوگوں کو ستاتا تھا دنیا میں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یا اپنی زبان کے ذریعے سے، یہ اس کی سزا ہے۔ سوچئے یہ سزا برداشت کرنے کی طاقت ہے ہمارے اندر ہے کہ ایسی کھجلی مسلط کر دی جائے جس میں کبھی سکون نہ ملے؟ اس کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے تو لوگوں کو ستائیں گے ہم؟ لوگوں کو تکلیف دیں گے؟ لوگوں کو ایذا دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اسی طرح غیبت کے معاملات ہوتے ہیں، چغلی کے معاملات ہوتے ہیں، اور غیبت اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ اللہ کی پناہ۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا، پہلے یہ بات مشہور تھی کہ غیبت صرف عورتیں کرتی ہیں، غیبت صرف خواتین کرتی ہیں، جہاں پر 4 عورتیں بیٹھ جائیں وہاں غیبت شروع ہو جاتی۔ یہ معاملہ ابھی بھی ہے، لیکن اب یہ چیز مردوں میں بھی آ گئی ہے، جہاں پر 2-4 مرد بیٹھ جائیں تو وہاں غیبت شروع ہو جاتی، 2 بیٹھے ہیں تو تیسرے کی غیبت، 3 بیٹھے ہیں تو چوتھے کی غیبت ہو رہی ہے۔ مردوں میں بھی یہ معاملہ آ گیا۔ غیبت بھی بہت بڑا گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے بدتر کیسے ہے؟ زنا تو کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن پاک کے اندر اس کی برائی بیان کی گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے برا، یہ گناہ زنا سے بڑا گناہ اس وجہ سے ہے کہ بندہ زنا کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن غیبت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک 1000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ توبہ بولتا رہے، 1000 مرتبہ کان پکڑتا رہے، گال پر ہاتھ مارتا رہے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلے جا کر اس سے معافی مانگنی پڑے گی، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کے جو ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اور غیبت کے بارے میں لوگ جو ہے کہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی یہ برائی بیان کی، اور غیبت کا یہ مطلب ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کا عیب بیان کرنا، اس کی پیٹھ کے پیچھے، بیک بائٹنگ جس کو کہتے ہیں۔ اور غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے، غیبت یعنی غائب آدمی، جس کی بات کی جا رہی، جس کی برائی بیان کی جا رہی وہ غائب ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جس کی برائی بیان کر رہے ہیں اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو تو پھر بھی یہ غیبت ہوگی؟ اگر ہم کسی کا عیب بیان کر رہے ہیں، کسی کی خامی، کسی کی کمی بیان کر رہے ہیں، اگر وہ خامی، وہ عیب، وہ کمی، وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے تب بھی یہ غیبت میں شمار ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور کرنے کی بات ہے، حضور فرماتے تبھی تو یہ غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے تبھی تو یہ غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی تب تو یہ بہتان ہو جائے گا، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، عام طور پر یہ غیبت والا گناہ اتنا زیادہ عام ہو گیا۔ یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں، میں جو عرض کر رہا تھا حقوق العباد، تو حقوق العباد میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت۔ کسی بندے کا 1 روپیہ بھی آپ کے اوپر باقی نہیں ہونا چاہیے،
ورنہ اس 1 روپے کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. یاد رکھیں گے میدان محشر میں ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا. وہ ایک اللہ کے ولی تھے, ان کا انتقال ہو گیا. اب اللہ کے ولی تو مطلب کیا ہوا آپ جانتے ہی ہیں, پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری, فرما برداری میں گزری, ریاضت میں گزری, مجاہدہ میں گزری. ان کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. یہ حقوق العباد کی بات ہے, آپ غور کریں گے. وہ بزرگ سے اللہ کے ولی سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو وہ بزرگ خواب دیکھنے والے کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عبادتوں کی وجہ سے, میری ریاضت کی وجہ سے, میری نیکیوں کی وجہ سے, میری نمازوں کی وجہ سے, میرے روزوں کی وجہ سے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا, لیکن ایک سوئی کی وجہ سے مجھے روک لیا گیا. یعنی جنت میں جانے سے روک لیا گیا. سوئی کتنی معمولی چیز ہے, 1 روپے میں 1 روپے سے بھی کم میں آ جائے گی. 1 روپے میں 4-5 آ جائے گی. ابھی اس زمانے کی بات کریں, پرانے زمانے میں تو 10-15 آ جاتی تھی. سوئی کتنی معمولی چیز ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک سوئی کی وجہ سے مجھے روک لیا گیا, مجھے جنت میں جانے نہیں دیا گیا. تو پوچھا وہ سوئی کا کیا معاملہ ہے, وہ سوئی کی وجہ سے کیوں روک لیا گیا. تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ وہ سوئی دنیا میں نے ایک آدمی کے پاس سے استعمال کرنے کے لیے مانگ کر لی تھی, پھر اس کو لوٹانا بھول گیا تھا, اس کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک لیا گیا. درود پاک. سوچیں کہ ایک سوئی کی وجہ سے ان کو روک لیا گیا, اور وہ بھی اللہ کے ولی. اتنا بڑا مرتبہ. ہماری آپ کی ولایت سے کوئی دور دور تک لینا ہے, ہمارا لینا دینا ہے دور. ہو سکتا ہے کوئی اس میں چھپا ہوا اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہو, ہم ان کی بات نہیں کرتے, لیکن ہم خود اپنے اندر گریبان میں جھانک کر دیکھیں, ہم خود اپنا محاسبہ کریں. صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں, ولایت سے دور دور تک ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہ اللہ کے ولی جب ان کو ایک سوئی کی وجہ سے روک لیا گیا, ہم تو لوگوں کے ہزاروں روپے کھا کے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. سوچنے جیسی بات ہے کہ نہیں. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. اور کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے, کسی کی کوئی بھی برائی بیان کر دی جاتی ہے, کسی پر کوئی بھی تہمت لگا دی جاتی ہے. اور بدگمانی کے تو اتنے معاملات, بدگمانی پر فیصلے ہو رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز ہے, اس کے اندر. بھائی وہ آدمی زندہ, اس کو جا کے پوچھو تو صحیح کہ اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی کہ نہیں. مر تو نہیں گیا وہ زندہ ان کے علاقے میں رہتا ہے, پھر بھی نہیں پوچھا جاتا, اور جھوٹی تہمت لگا دی جاتی ہیں, اور بدگمانی والی بات, بدگمانی پر حکم جو ہے کہ جاری کر دیا جاتا ہے. جبکہ پروردگار کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, کیونکہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے, یعنی بدگمانی والے جو گمان ہوتے وہ گناہ ہے. بدگمانی گناہ کبیرہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اکذب الحدیث سوء الظن, او کما قال علیہ السلام, کہ سب سے جھوٹی بات, سب سے بڑی جھوٹی بات بدگمانی ہے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اور پھر یہ غیبت کے معاملات, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہ اللہ والے ہیں, ان کے طریقے الگ ہوتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص کو تحفے بھیجا کرتے تھے, قیمتی سامان, کھانے پینے کی چیزیں بھیجا کرتے تھے. جبکہ اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حضرت جنید بغدادی کو گالیاں دیتا تھا, حضرت جنید بغدادی کی برائیاں بیان کرتا تھا. اب یہ دیکھیں جو حقوق العباد کی میں نے بات کہی نا, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس پہ غور کریں گے. حضرت جنید بغدادی اس کو تحفے بھیجتے تھے جو آپ کو برا بھلا کہتا تھا, آپ کو گالیاں دیتا. تو آپ کے ایک مرید نے پوچھا, حضرت وہ تو آپ کو برا بھلا کہتا ہے, وہ تو آپ کی گستاخی کرتا ہے, اور آپ کو گالیاں دیتا, اور آپ کو اس کو تحفے بھیجتے ہیں, آپ اس کو قیمتی سامان بھیجتے ہیں, درہم و دینار بھیجتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے جو جواب دیا نا, اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ جو ہماری برائی کرتا ہے نا, تو ہم پر بہت بڑا احسان کرتا ہے. ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی برائی کرتا ہے, جا کے اس کو مارا جائے, پیٹا جائے, ہے ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے دھمکی کی بات کری نا, تو اگر ابھی کسی عام آدمی کو ایسا دھمکی والا فون آئے نا, تو فوراً پہنچ جائے گا اور ہتھیار لے کر پہنچے گا, بتا کون ہے بے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی طریقہ غلط ہے. وہ جس راستے پر چل رہا ہے آپ بھی اس راستے پر چلیں, تو اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے, غور کرنے جیسی ضرورت.
تو حضرت جنید بغدادی کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ برائی کر رہا ہے لیکن آپ تحفے بھیج رہے ہیں اس کو، آپ اس کو انعام بھیج رہے ہیں۔ تو مرید نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ وہ ہم پر احسان کرتا ہے کہ ہماری برائی کرتا ہے۔ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب وہ ہماری برائی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی۔ تو احسان ہوا کہ نہیں کہ بغیر نیکی کیے ہوئے ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ جو برائیاں کرتے ہیں نا، جو غیبت کرتے ہیں، چغل خوری وغیرہ کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے ایک تو نیکیاں ویسے ہی کم ہے کہ نہیں؟ کم ہے نا، کہ ہے کسی کو اس بات کا گمان ہے کہ بہت بڑا نیکوکار ہے وہ؟ کسی کو نہیں ہوگا ایسا گمان۔ اور آپ نے غیبت کی تو جو نیکیاں تھی وہ بھی چلی گئی دوسرے کے نامہ اعمال میں۔ اور میدان محشر میں بھی یہ ہوگا، میدان محشر میں اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا نا دنیا میں، تو آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی۔ وہاں پر روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا۔ آپ سوچیں وہاں پر کہ دنیا میں اس کے 1000 روپے لیے تھے، لا وہ 1000 روپے میدان محشر میں دے دوں، ہوں گے آپ کے پاس 1000 روپے وہاں پہ؟ یہ سب روپیہ پیسہ تو یہیں پر رہ جائے گا، سب درہم و دینار یہیں پر رہ جائیں گے۔ میدان محشر میں تو ہاتھ خالی ہوں گے، وہاں پر صرف اور صرف نیکیاں کام آئیں گی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ ورنہ ایمان نہیں تو وہ نیکیاں بھی کچھ کام کی نہیں۔ تو نیکیاں کام آئیں گی، لیکن اگر غیبت کی ہوگی یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، تو یہ نیکیاں بھی اٹھا کر وہ سامنے والے کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی نیکیاں کم پڑ جائے گی، یعنی گناہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ آپ کی ساری نیکیاں دے دی، پھر بھی وہ گناہ کا بدلہ پورا نہیں ہوا، وہ گناہ کا پورا جو ہے کہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا، تو کیا ہوگا پھر اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے نکال کر آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ سوچو کیا حشر ہوگا، کیا معاملہ ہوگا اس وقت۔ اس وقت نیکیوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ بھیک مانگتے پھریں گے، بھیک مانگتے پھریں گے میدان محشر میں، نیکیاں دے دو، نیکیاں دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ماں باپ بھی منہ پھیر لیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن انسان اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ یہ رشتہ دار کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کو نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں۔ ماں کتنی مہربان ہوتی ہے، دنیا میں اولاد کی تکلیف ماں سے برداشت ہوتی ہے، لیکن ماں بھی وہاں پر نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ماں بھی کہے گی آج مجھے تو اپنے ہی معاملے کی فکر ہے، آج تو میرے ساتھ بھی نفسی نفسی کا معاملہ ہے، بیٹے میں کہاں سے تجھے نیکی لا کر دے دوں، میں نہیں دے سکتی۔ تو وہ ماں سے بھی مایوس۔ اب ماں کی بارگاہ سے جب مایوس، تو پھر دوسری کس جگہ پر اس کو جو ہے پناہ ملے گی؟ وہ پھر انبیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ بڑا واقعہ ہے انبیاء کرام کی، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، آخر میں کہاں پر پناہ ملے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ ملے گی۔ سب تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، چلے جاؤ دوسرے کے پاس، چلے جاؤ کسی اور کے پاس، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں گنہگاروں کی شفاعت کرنے کے لیے ہوں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں سے ناراض رہتے ہیں جو حقوق العباد میں گرفتار ہیں، تو وہ حقوق العباد کا معاملہ تو وہاں بھی رکاوٹ پیدا کرے گا، شفاعت کے معاملے میں بھی۔ تو اس پر غور کرنا ہے کہ یہ جو حقوق العباد کا معاملہ، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کسی انسان کا، کسی مسلمان بھائی کا حق دبا لیا ہے، تو اس کی تلافی ممکن ہو تو پہلے اس کی تلافی کریں، پھر جا کر اس سے معافی مانگیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ تو جو لوگ مسلمانوں کو ستاتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا حکم، میں نے وہ صلابت پورے میں جو حدیث پاک بیان کی تھی، وہ 4 لوگ، یہ تو 4 لوگ دوسرے ہو گئے۔ اب دوسرے 4 لوگوں کی بات میں آپ کو بتا دوں۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے، یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ ایسا بننے سے بچنا ہے ہمیں، جو 4 لوگ ابھی بیان کیے گئے۔ لیکن اب میں جو 4 لوگ بتانے جا رہا ہوں، ایسا ہمیں بننا ہے، ایسا ہمیں کیا کرنا ہے؟
ایسا ہمیں بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق رہتی ہے، جنت ان کی خواہش کرتی ہے۔ ہر بندہ جنت کی خواہش کرتا ہے، لیکن یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کی خواہش کرتی ہے۔ کیا مرتبہ ہوگا وہ 4 لوگوں کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلی جماعت وہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے جنت اس کی خواہش مند رہتی ہے، اور جنت اس کا شوق رکھتی ہے، اور جنت اس کی مشتاق رہتی۔ تو یہ ہم غور کریں گے کہ ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں، یعنی ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن کا مطلب کیا ہے؟ صحیح تلفظ، صحیح مخرج اور تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا۔ اس طرح پڑھیں گے تب یہ فضیلت آپ کو ملے گی، تب جنت آپ کی خواہش کرے گی۔ تلاوت کرنے کا یہ مطلب ہوا۔ تو یہ ایک قسم کے لوگ ہو گئے۔ دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ زبان کی حفاظت کرنے والے۔ دوسری جماعت کون سی ہے جن کی جنت خواہش کرتی ہے؟ زبان کی حفاظت کرنے والے۔ اب یہ دھمکی دینے والے زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں، گالی گلوچ کرنے والے یہ زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، کیا یہ زبان کی حفاظت ہو رہی ہے؟ نہیں۔ زبان کی حفاظت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان کو کٹنے جلنے سے بچایا جائے، ظاہری حفاظت مراد نہیں ہے، روحانی حفاظت مراد، یعنی زبان کو گناہوں سے بچانا، غیبت سے بچانا، چغلی سے بچانا، گالی گلوچ سے بچانا، کسی کو ستانے والے جملوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ جو اس انداز میں زبان کی حفاظت کرتے ہیں جنت ان کی خواہش کرتی۔ گالی گلوچ کے معاملات تو کتنے عام ہو گئے۔ گالی گلوچ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے محلے میں، علاقوں میں لوگ کتنی گالیاں دینے لگ گئے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر۔ تہذیب کہاں رخصت ہو گئی پتہ نہیں چل رہا۔ آداب اور اخلاق کا تو جنازہ نکل چکا ہے۔ تہذیب و تمدن جسے کہا جائے دور دور تک کوئی تعلق نہیں رہا، اور گالی اتنی زیادہ گالی عام ہو گئی، اور گالی کی ایسی عادت ہو جاتی کہ گالی تقیہ کلام بن جاتی۔ تقیہ کلام سمجھ رہے نا، پھر کوئی بھی بات گالی کے بغیر ان کی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کی پناہ، اول آخر گالی۔ ہمارا تو بزرگوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے نا، اول آخر درود شریف۔ اور یہ جہنم میں سڑنے والے، جو جہنم میں اس گناہ کی سزا پانے والے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے اول آخر گالی شریف۔ شریف میں نے تانے کے طور پر کہا، ورنہ گالی شریف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی کریم کہا ہے قرآن مجید میں، طنز کے طور پر کہا، ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکریم، چکھ، جہنم کے عذاب کو چکھ، بہت کریم بنتا تھا، بہت عزت والا بنتا تھا۔ تو یہ گالی دینے والے، ان کا بھی حشر ایسا ہوگا۔ زبان کی حفاظت کریں، تو جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں نا جنت ان کی خواہش کرتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب تیسری چیز، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں جنت ان کی خواہش کرتی ہے، جنت ان کی آرزو مند رہتی ہے۔ تو یہ خوبی اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کو پیدا کرنی ہے۔ آج الحمدللہ کھانے کا انتظام کیا گیا، الحمدللہ سحری کا انتظام کیا گیا۔ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا وہ اس ثواب کے حقدار بنیں گے، وہ اس ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ لیکن زیادہ تر تو ایسے ہیں جو بھوکے نہیں ہیں، اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے اور ان کے گھر کھانا پہنچا جائے۔ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کروں میں، آج کل نیازوں کے معاملات بھی بڑے ناگفتہ بے ہیں، نیاز بھی دعوت والی ہو گئی، ایصال ثواب، دعوتیں دے دے کر بلایا جا رہا ہے نیاز میں، اور جس کو دعوت دی وہی آ سکتا ہے، جس کو دعوت نہیں وہ نہیں آ سکتا۔ نیاز میں ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ نیاز میں ہو رہا ہے، جبکہ نیاز کے سب سے زیادہ حقدار لوگ کون ہیں؟ غریب، فقیر، بھوکے، جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، نیاز کے سب سے زیادہ حقدار لوگ وہ ہیں، اور ان کو تو پوچھا ہی نہیں جاتا۔ نیاز میں زیادہ تر انہی لوگوں کو دعوت دے کر بلایا جا رہا ہے جن سے سماجی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، معاشرتی تعلقات ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جا رہا ہے۔ جو غریب بیچارہ محلے میں رہتا ہے لیکن اس سے کوئی رشتہ نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسے غریبوں کے ساتھ لوگ رشتہ رکھتے بھی نہیں، اللہ کی پناہ، مسلمان بھائی ہے لیکن اس کے باوجود اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن اس کو دعوت نہیں ملی، تو کیسے آئے گا نیاز میں؟ آپ نے تو نیاز کو دعوت والی نیاز بنا دیا ہے۔ وہ آپ کا بھائی بھوکا ہے جس کو سخت ضرورت ہے، تو یہ حال ہو گیا۔ اگر آ بھی جائے خدا نخواستہ تو اس کو بھگا دیا جائے،
اس کو نکال دیا جائے کہ آپ کو دعوت نہیں ملی، آپ نہیں آ سکتے، وہ کیسے بیان کرے گا؟ ایسے لوگ عام طور پر خوددار ہوتے ہیں، عزت نفس ہوتی ان کے پاس، اس لیے اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے، اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے۔ ان کا پروردگار ہی ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، پروردگار ان کے لیے انتظام کرتا ہے۔ لیکن ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، تلاش کریں کہ ایسا کوئی ہے کیا۔ تو ایسے مالدار لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، لیکن جن کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ان کو نہیں بلایا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دعوت والی نیاز ختم کر دی جائے، رکھیں آپ بھائی، آپ نے اپنے اعتبار سے دعوت والی نیاز بھی رکھیں، مالدار لوگ بھی نیاز مالدار لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ مالدار لوگ نہیں کھا سکتے، ورنہ مشہور کر دیا جائے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ نیاز غریبوں کے لیے ہے، مالداروں کے لیے نہیں ہے۔ نیاز جو ہے وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے، سب کھا سکتے ہیں، لیکن پہلا حق کس کا ہے؟ غریبوں کا ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو غریبوں کا خیال رکھیں، اگر آپ ان کو نہیں بلانا چاہتے ہیں تو ان کے گھر لے جا کر پہنچا دیں، نیاز ان کے ایک وقت کے کھانے کے اعتبار سے ان کے گھر لے جا کر پہنچا دے تو ایک وقت کا تو کم سے کم ان کا کام چل جائے۔ تو یہ بھی تو ہمدردی کے جذبات میں آتا ہے، اور یہ بھی تو نیکیوں کے کاموں میں آتا ہے۔ بلکہ جو آپ مالداروں کو کھلا رہے ہیں نا، اس میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس میں ثواب ملے گا۔ تو یہ چیز ہے، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس رات کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ میں ابھی جو عرض کر رہا تھا وہ واقعہ کہ بہت سے لوگ توبہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں کہ اگر میں توبہ کر لوں گا تو توبہ پر قائم رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا، کہیں وہ توبہ ٹوٹ تو نہیں جائے گی، کہیں پھر سے وہ گناہ کا معاملہ تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میں توبہ پر ثابت قدم رہ پاؤں گا کہ نہیں۔ یہ چیزیں عام طور پر یہ داڑھی کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے ہمارے یہاں پہ، لوگوں میں کیا مشہور ہے؟ داڑھی رکھی نا تو اب نماز پڑھنی پڑے گی، داڑھی رکھی تو اب گناہ نہیں کر سکتے۔ ہاں تو یہ صحیح بات ہے، گناہ تو ویسے بھی نہیں کر، داڑھی نہیں ہے تب بھی گناہوں سے بچنا ہے بھائی، داڑھی نہیں نماز تو تب بھی پڑھنی ہے۔ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو پابندی نہیں کر پائیں گے۔ آپ ارادہ تو کریں، میں نے ابھی عرض کیا کہ کوشش تو کریں۔ السعی منی والاتمام من اللہ وان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ بیٹھے رہیں، آپ سوچیں کہ روزی میرے پاس آ جائے گی، گھر میں کونے میں بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے میرے رزق کی، تو وہی مجھ تک رزق پہنچائے گا۔ آئے گا رزق آپ کے پاس چل کے، چاول آئیں گے، دال آئے گی خود آپ کے پاس چل کے، بازار میں جانا پڑے گا کہ نہیں؟ محنت و مشقت یہ اسی پروردگار کا حکم ہے، اس نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اس نے محنت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اس نے ذرائع کو اور اسباب کو، وسائل کو استعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، لوگ توبہ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ میں توبہ پر ثابت قدم رہ پاؤں گا کہ نہیں۔ آپ توبہ کر تو لیں، سچے دل سے توبہ کریں، پھر دیکھیں اس کی کیا برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ میں ابھی عرض کرتا آ رہا ہوں کہ گناہ یہ منحوس ہوتے ہیں، گناہ کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے، تو اگر آپ اس بے برکتی سے اور اس نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے توبہ کر لیں، پھر دیکھیں توبہ کی کیسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو مورچہ مسجد میں نے بیان کیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں تو مجھے کہنا پڑتا ہے، ورنہ اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دو، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، پھر انشاءاللہ ذکر و دعا کی محفل ہوگی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ توبہ کرتا تھا پھر توبہ کو توڑ دیتا تھا، گناہوں سے توبہ کرتا تھا پھر سے گناہ کرنے لگ جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے کہہ دو کہ اب اگر اس نے توبہ کو توڑا ہے اور اب اگر گناہ کا کام کیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا اور اسے سخت عذاب دوں گا، میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا اور اسے سخت عذاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اللہ کا فرمان سنا دیا کہ اب اگر تم نے نافرمانی کا کام کیا، اب اگر تم نے توبہ کو توڑا تو اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا اور تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اب وہ شخص ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے ایک عرصے تک گناہوں سے بچتا رہا۔ پہلے جتنے عرصے میں وہ توبہ کو توڑ دیتا تھا، اس مرتبہ تھوڑا زیادہ زمانے تک اس نے توبہ کو چلایا، توبہ کو نہیں توڑا، لیکن چونکہ معاملات ایسے ہوتے ہیں نا، ہم جو ہے انسان
یہ عام انسان، تو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ بہکانے والی بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، شیطان بھی بہکانے میں لگا ہوا ہے، نفس بھی بہکانے میں لگا ہوا ہے، دنیا کی چیزیں اور دنیا کے لوگ بھی ہمیں گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے آدمی بھٹک جاتا ہے، کبھی توبہ کرنے کے بعد پھر سے گناہوں کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی یہی حال، ایک عرصے تک گناہوں سے بچتا رہا لیکن پھر سے گناہ ہو گیا، وہ توبہ ٹوٹ گئی۔ دیکھیں توبہ اگر ٹوٹ بھی جائے تو فکر نہیں کرنا، توبہ آپ کو کرنی، لیکن توبہ اس انداز کی کرنی ہے آپ کو جو حقیقت میں توبہ ہے۔ صرف کان پکڑ لینا یہ توبہ نہیں، یہ گال پہ ایسے ایسے ہاتھ کر لینا صرف توبہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے نماز کے بعد کرتے ہیں ایسا، یہ فضول ہے، بیکار کی چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ توبہ دل سے ہوتی ہے۔ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ کان پکڑنا یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کی شرمندگی اور ندامت کی ضرورت ہے۔ گناہوں پر ندامت ہو، گناہوں کا احساس ہو، گناہ پر شرمندگی ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کیا جائے، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس انداز کی توبہ کر لی جائے تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اس کی توبہ ٹوٹ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ میں اس سے ناراض ہو گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اب اگر توبہ کو توڑے گا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ تو وہ بندہ جنگل میں چلا گیا تنہائی میں، اور تنہائی میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار تو مجھ سے ناراض ہو گیا، کیا تیری رحمت کے خزانے ختم ہو گئے، یا میرے کسی گناہ نے تجھے نقصان پہنچا دیا ہے؟ کیا تو اپنے بندوں پر بخل سے کام لیتا ہے، یا کوئی گناہ تیرے عفو درگزر سے بڑا ہو گیا؟ کیا تیری جو عفو درگزر کی جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عرض کرتا ہے، کیا کوئی گناہ تیرے عفو درگزر کی، عفو کرم کی صفت سے بڑا ہو گیا ہے؟ جب تجھ میں تیری ذات کے اندر عفو درگزر کی صفت موجود ہے تو کیا تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ اگر مجھ پر گناہ لازم ہو چکا ہے، تیری رحمت ختم ہو چکی ہے، اور اگر مجھ پر عذاب لازم ہو چکا ہے تو اے پروردگار پھر سارے لوگوں کے گناہوں کو میری پیٹھ پر ڈال دے، میرے سر پر ڈال دے، میں ان کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہوں۔ جب یہ بات اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس بندے سے کہہ دو، اس بندے کو، میرے گنہگار بندے سے کہہ دو کہ اے میرے گنہگار بندے، چونکہ تو میری رحمت کا اعتراف کرتا ہے، تو نے میری عفو درگزر کی، عفو کرم کی صفت کو یاد کر کے اس کا وسیلہ پیش کیا ہے، تو تو سن لے کہ اگر تیرے گناہ، اگر تیری خطائیں آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا کو بھی بھر دے تب بھی میں تجھے بخش دوں گا، تب بھی میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ اگر گناہ اتنے زیادہ تو ہو نہیں سکتے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ بھر جائے، لیکن یہ پروردگار کی مہربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تیرے گناہوں سے آسمان و زمین کے درمیان کی خالی جگہ بھر جائے تب بھی میں تجھے بخش دوں گا، تب بھی میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تو میری رحمت کا اعتراف کرتا ہے، تو میری رحمت سے نا امید نہیں ہے، اور تو میرے عفو درگزر کا قائل ہے، اعتراف کرتا ہے اور مانتا ہے۔ یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ راتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے بہانے کے طور پر عطا کی ہے کہ بخشش، اللہ کی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، رحمت حق بہانہ می جویت بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ایسے موقع تلاش کرتی ہے۔ یہ موقع ہمیں دیے، رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، شب قدر عطا فرمائی اور دوسری مبارک راتیں ہمیں عطا فرمائی ہے تاکہ ہم ان راتوں میں اپنے رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، مغفرت طلب کریں، استغفار کریں، اور توبہ کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے مرتبے عطا فرما دیتا ہے۔ واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ ایسے بہت سارے اللہ کے ولی ہیں جو پہلے بڑے بڑے گنہگار ہوا کرتے تھے، ڈاکو ہوا کرتے تھے، لیکن جب توبہ کر لی تو ولایت کا درجہ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہم توبہ کریں اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، کیا یہ کم ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم توبہ کریں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔
لیکن یہ مہربانی پر مہربانی، یہ کرم بالائے کرم ہے کہ بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دو اور ان گناہوں کی جگہ پر نیکیوں کو لکھ دو۔ یہ کتنی بڑی مہربانی! جو نیکیاں کی نہیں ہے، توبہ کی برکت سے وہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی۔ بندہ توبہ تو کرے، سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے آپ توبہ کریں۔ اگرچہ یہ وسوسہ آئے، اگرچہ یہ خیال آئے کہ توبہ پر قائم رہ پائیں گے کہ نہیں رہ پائیں گے، لیکن توبہ کریں آپ۔ یہ رات ایسی مبارک رات ہے، اس کی برکتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، تو توبہ کریں، اس رات کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔